اس کو اس کمرے سے کیا مطلب اس کمرے کے اندر بند کر پھر بھائی اس کو 3 دفعہ بولو ڈیفائن کر کے 3 دفعہ بول دیا کیا کہہ رہا ہے لائن بزی ہے کہ فائل کی وہ ماما بتائیں بولے ہماری کیا ماما کا نمبر ہی نہیں ہے پہلی بار کاؤ بھائی تک کھڑا آواز آتی ہے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد نعم الی این قرأتم فی هذا الدرس کہاں تک پڑھ لیا ہے اس درس میں جی جناب جی ایک ڈاؤٹ ہے وہ ڈاؤٹ بتا دیں ایکسرسائز 30 یشاء کا گردان شاء یشاء یشاء یشاءون
تشاء یشأنا، تشاء تشاؤون، تشائینا تشأنا، اشاء نشاء. جی نہیں یہی عربک کی سر. معتل الالف سمجھ میں نہیں آیا. معتل الالف کس کو کہتے ہیں؟ جس حد تک سمجھ میں آیا اتنا بتا دیں. کس حد تک سمجھ میں آیا ہے معتل الالف؟ کیا ہوتا ہے معتل الالف؟ معتل کس کو کہتے ہیں جی؟ ایکسرسائز نمبر 212 سمجھا دیں. مدہ لیٹر، مدہ لیٹر سے بہتر ہے آپ کہیں حروف علہ، حروف العلہ. ٹھیک ہے جی، الف واو اور یا یہ کہلاتے ہیں حروف العلہ. اب بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں الحروف الاصلیہ، جس کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ الحروف الاصلیہ کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ نہیں، جو حروف الاصلیہ فا عین لام، جو مادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو عام طور پہ ہم فا عین لام کی ٹرمز میں پلیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب فا عین لام میں سے اگر کوئی الفابیٹ واو یا آ جائے تو پھر یہ کہلائے گا کہ یہ جو مادہ ہے یہ معتل ہے. معتل کب ہوگا؟ معتل جب حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک بھی الف واو یا آ جائے، یعنی کوئی حرف علت آ جائے. مادہ یعنی فا عین لام میں سے کوئی ایک بھی حروف علت میں سے آ جائے تو پھر وہ کہلاتا ہے یہ ہے معتل. ٹھیک ہے، یعنی اصل الکلمہ جو ہے وہ معتل ہے. پریکٹیکلی بات یہ ہے کہ حروف اصلیہ میں سے کبھی بھی الف نہیں ہوتا، یا واو ہوتا ہے یا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے مثال کے طور پہ وجدہ، وجدہ اس میں کیا ہے؟ واو ہے. ٹھیک ہے جی. اور قوالا اس میں بھی کیا ہے؟ واو. اور دعوا اس میں بھی کیا ہے؟ واو. پہلے میں کیا ہے؟ واو کہاں پہ؟ وجدہ میں واو کی جگہ پہ فا کی جگہ پہ ہے، تو یہ کہلاتا ہے معتل الفا. یہاں پہ ہے قوالا میں عین کی جگہ پہ، تو یہ کہلائے گا معتل العین. دعوا میں لام کی جگہ پہ ہے تو معتل اللام میں. اور اسی طرح اس کے بھی آ جائیں گے، جیسے را ضاد اور یا، رضیہ با یا اور عین. اور یا سے شروع ہونے والا کون سا ہوتا ہے؟ حروف اصلیہ جو یا سے شروع ہو رہے ہوں. کوئی پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کوئی ورڈ. یہ آپ لوگوں نے معتل الفا کہاں پڑھا تھا؟ کس چیپٹر میں تھا؟ وعدہ یعید. وعدہ کا اصل واو ہے، اچھا، اور وہ جو یعیدو میں ہے وہ اصل میں حرف مضارع ہے، واو ڈراپ ہوا ہے. جی میں آپ کو 206 پہ کیا ہے؟ المعتل الفا وقفا، نہیں صرف واو کا ہی ہے. تو ایسا ممکن ہے کہ صرف واو آتا ہو، معتل الفا میں صرف واو آتا ہو، ممکن ہے. خیر ڈیفینیٹلی نہیں کہہ رہا میں. خیر اچھا، اب جو ان کا اصل سوال ہے اس کی طرف میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ معتل اس ورڈ کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں سے
کوئی ایک جو ہے وہ الف واو یا یا ہو یعنی حروف علت میں سے ہو. پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یا تو واو ہوگا یا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر معتل الالف کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, مطلب کیا ہوتا ہے, وہ اصل میں اس اعتبار سے کہہ دیتے ہیں جیسے قوالا ہے, قوالا تھا تو قوالا کیا بن جاتا ہے, قوالا تبدیل ہو کے کیا بن جاتا ہے, قوالا, قوالا. ٹھیک ہے. اور اس کا جو مضارع ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے, یقولو. ٹھیک ہے. تو یہ قالا کو جو ہے نا وہ معتل الالف کہہ دیتے ہیں, یعنی معتل الالف یعنی الف حرف علت آ رہا ہے یہاں پہ. تو وہ اصل میں حروف اصلیہ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ چینج ہونے کے بعد کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ اگر ایکسرسائز میں بھی آپ اپنی ایکسرسائز کے بعد یہ جو آپ کے پاس کون سا پیج نمبر یہ نہیں پتا, ذہن سے نکل گیا کون سا پیج تھا اور نہیں, پہلے 186 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ قال یقول لکھا ہوا ہے, تو اس کے بریکٹ میں دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے, الف اور واو. پھر باع یبیع میں الف اور یا. تو یہ اس اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ یہ ورڈ بن کے کیا آ گیا, تو یہ اس کی اصل کو نہیں بتا رہے آپ کو. تو جس نے اس اعتبار سے تعبیر کی ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ الف ہے, یہاں پہ حروف علت جو ہے وہ اصل میں الف ہے. اور جس نے اس کی اوریجنل الفابیٹ کو دیکھا ہے اس نے کہا کہ اصل میں تھا قوالا, تو اس نے کہہ دیا یہ واو تھا. تو بس یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. واو کو الف سے کیوں بدلتے ہیں, یہ حروف علت کے رولز ہیں کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوگی, دونوں کے واو اور یا کے رولز ہیں کہ کب واو جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو جائے گا, کب یا الف میں تبدیل ہو جائے گا, کب واو یا میں تبدیل ہو جائے گا, کب یا جو ہے وہ واو میں تبدیل ہو جائے گا. تو کہیں نہ کہیں اس میں بولنے کے اعتبار سے آسانی کو کنسیڈریشن میں رکھا گیا ہے, کیونکہ ان حروف کا حرکات سے تعلق ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الف کا فتحہ سے تعلق ہے, واو کا ضمہ سے تعلق ہے اور یا کا کسرہ سے تعلق ہے. تو ان کی مناسبت میں کہیں نہ کہیں یہ تبدیلیاں کی جاتی ہیں. دوسرا یہ, جیسے اگر آپ کو یاد ہو کہ فرسٹ ایئر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اصل میں حرکات ہیں یہ خود ٹیکنیکلی انہی حروف کی جگہ پہ ہیں. ٹیکنیکلی جس طرح انگلش میں واولز ہوتے ہیں تو عربی میں واولز نہیں ہوتے, وہ واول جو واو الف یا ہے ان کو اسکپ کر کے ان کی جگہ حرکت لگا دی جاتی ہے. تو حرکت چونکہ یعنی آپ اس طرح سمجھے کہ واو یا اور الف جو ہیں وہ خود کسی حرکت کی جگہ پہ آ رہے ہوتے ہیں, تو اگر ان سے پہلے کوئی ساکن آ رہا ہوتا ہے تو بہتر یہی رہتا ہے کہ وہ حرکت دوسرے کو چلی جائے, کیونکہ اس کو بولنا آسان ہو جائے گا, اور ان کو ساکن کر دیا جائے کیونکہ ان کو حرکت کے مطابق پڑھنا آسان ہو جاتا ہے, جیسے پھر مدہ بن جاتا ہے وغیرہ. تو اس اعتبار سے اس میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ اگر یہ تبدیلی نہ کی جائے تو قوالا بولنا جو ہے وہ مشکل ہے, اس کی جگہ آسان ہے قوالا بولنا. اسی طرح یقولو بولنا مشکل ہے اور یقولو بولنا جو ہے وہ ریلیٹیولی آسان ہے. تو اس اعتبار سے یہ تبدیلی لائی جاتی ہے, کہیں نہ کہیں یہ بولنے میں آسانی کر دیتے ہیں. یعنی سر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا, دیکھیے یہاں پہ جیسے با ہے اور نامہ, تو اب لک لائک تو بالکل ایک جیسے ہی جیسے لگ رہے ہیں, لیکن اب اس کو جب چینج کریں گے تو پھر اس کو یبیعو کر دیا, اس کو ینامو ہی رہنے دیا. یہ میرے اچھا یہ آپ کا اچھا سوال ہے. یہ اس سوال کا تعلق ہے کہ وہ اصل میں ثلاثی مجرد کے کس باب سے ہے. ثلاثی مجرد کے ابواب جو ہوتے ہیں کون سے باب ہوتے ہیں؟ نصرہ ینصر وغیرہ, ضرب یضرب. جی, تو یہ جو باع یبیع ہے نا یہ کس باب سے ہے؟ یہ ضرب یضرب سے ہے. تو ضرب یضرب میں مضارع کا کیا وزن ہوتا ہے؟ یفعلو. یضربو یفعلو کے وزن پہ ہے. تو جب اس میں ہم نے باع یب اس کو رکھا تو یہ کیا بنتا ہے؟ یب یعو. ٹھیک ہے, یہ بنا یب یعو. تو جب اس کی حرکت پیچھے ٹرانسمٹ کی تو کیا بنا؟ یبیعو. اور اس کے مقابلے میں وہاں پہ کون سا ورڈ تھا؟ ناما ینامو. یا اگر آپ را ضاد اور یا بھی دیکھ لیں, یا چلیں خیر وہ تھوڑی کنفیوژن نہ کر دے, ناما ینامو کو بھی اگر دیکھ لیں تو یہ اصل میں ہے باب فتح سے. فتح میں مضارع کا وزن کیا ہوتا ہے؟ یفعلو. ٹھیک ہے, یفعلو کے وزن پہ ہے تو وہاں پہ ینومو. ینومو. تو یہاں پہ جب وہ حرکت پیچھے جائے گی تو پھر حرف علت کو حرکت کے مطابق چینج کیا ہے.
حرکت چونکہ فتحہ تھی اس وجہ سے یہاں پہ الف کر دیا ہے. اور اگر ہم قال دیکھیں تو وہ ہے باب نصر سے, اس میں مضارع کا کیا وزن ہوتا ہے؟ یفعلو. نصر ینصرو تو یفعلو, تو وہ بنا یقولو. تو وہاں پہ جو حرکت پیچھے گئی وہ ضمہ گئی تو وہاں پہ واو برقرار رہ گیا. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ اس اعتبار سے جو ہے کون سے حرف علت میں وہ چینج ہو رہا ہے کیونکہ وہ باب الگ الگ ہیں. باب اگر چینج ہو گیا, جیسے ان دونوں میں واو عین کی جگہ پہ دونوں میں واو ہے, لیکن چونکہ دونوں کا باب الگ الگ ہے, مضارع کا وزن الگ الگ ہے, اس وجہ سے مضارع کا جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ الگ الگ ہے. ایک جگہ پہ الف کے ساتھ آ رہا ہے کیونکہ پیچھے فتحہ گیا, اور ایک جگہ پہ واو رہ رہا ہے کیونکہ وہ پیچھے ضمہ گیا ہے, اور ضمہ واو کے مطابق ہے اور فتحہ جو ہے وہ الف کے مطابق ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پورا کہ اس کا جو اس کی گردان ہے وہ کیا ہے. جی, وہ اصل میں کس باب سے ہے, اچھا یعنی اصل میں جو حرکت تھی وہ حرکت کیا تھی. اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ حرف علت کو گرانے کی وجہ سے آپ کو اوریجنل حرکت لانی پڑے گی. مثال کے طور پہ باع, پھر اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ہوا باع فہم باعوا وہی باعت, ہی باعت فہن. اصل میں وزن کیا تھا؟ فعلنا. ٹھیک ہے, اصل میں وزن تھا فعلنا. جب فعلنا پہ ہم رکھتے ہیں تو یہ بنتا ہے بیعنا, ایسے ہی بنتا ہے. اب رول کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے؟ یا سے پہلے ہے فتحہ, تو یا کو کس میں چینج ہو جانا چاہیے؟ جیسے آپ نے الف میں, جس طرح بیع میں کیا باع, تو یہاں پہ اس کو اگر الف میں چینج کر دیتے ہیں تو اب ایک مسئلہ آ رہا ہے. وہ مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ دو ساکن جمع ہو رہے ہیں. تو ایک ورڈ کے اندر جب دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں نا, تو اکثر کیا کیا جاتا ہے کہ ایک کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. جی کیا کرتے تھے؟ نہیں, ادغام کرتے ہیں اگر وہ سیم ہو, یا اس کو اس میں کنورٹ کر کے. یہاں پہ کیا کریں گے؟ دو ساکن جمع ہو گئے تو ایک کو ڈراپ کر دیں گے. تو جب الف کو ڈراپ کر دیا تو اس کو بننا چاہیے تھا اصل میں باعنا, لیکن باعنا استعمال نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک حرف علت کو جب ختم کر دیا ہے, اب ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ اوریجنلی کون سا حرف علت تھا. تو یہ چیز ذہن میں رکھنے کے لیے کہ یہ اصل میں کون سا حرف علت تھا, اس والی حرکت کو آپ اس حرف علت کے مطابق چینج کر دیں. تو چونکہ آپ نے یا کو حذف کیا ہے تو آپ با پہ کسرہ لگا دیں, تو یہ ہو گیا بعنا. ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ, اب ان کو ہٹا رہا ہوں, اگر ہم دیکھتے ہیں یہی وزن, یہ ہم نے دیکھا با یا اور عین کے ساتھ, اگر ہم اسی وزن کو دیکھیں قاف واو اور لام کے ساتھ, تو اس کو کیا بولنا چاہیے تھا؟ قاولنا. اب واو کو چینج کیا الف میں, اب کیا مسئلہ آیا؟ وہی اجتماع ساکن. اب جب الف کو ختم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب الف کو جب ہم ختم کر رہے ہیں تو اب وہ کیا کہیں گے کہ اب آپ کیا کریں, کیونکہ اصل میں کون تھا یہاں پہ؟ واو. تو واو کو چونکہ آپ حذف کر رہے ہیں اصل میں, تو اس حرکت کو چینج کر دیں آپ ضمہ کے ساتھ, تو یہ ہو گیا قلنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس اعتبار سے تبدیلی آتی ہے. تو سر جو ساؤنڈ جہاں پر جاری ہوتی ہے, جیسے یا کی ساؤنڈ ہے تو وہ کسرہ کی طرف جاری ہے, اور واؤ کی ساؤنڈ جی ہے وہ دمہ کی طرف جاری ہے. تو جو ساؤنڈ جی جاری ہوتی ہے تو وہی والی حرکت لگاتے ہیں. دیکھیں یہ اس وقت کہہ رہا ہوں جب یہاں پہ حذف کیا ہے. اب یہ ان کے رولز جو ہے نا, آپ ویری آنیسٹلی بتا رہا ہوں, ان کے رولز تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ متعدد ہیں. ورڈز کے اعتبار سے ورڈز میں کتنے حروف ہیں, ایک سیکنڈ ویٹ کر لیں پھر ذرا سا. اب آ رہی ہے؟ اب آواز آ رہی ہے جی.
کیا سوال تھا آپ کا؟ ہاں ان کا سوال تھا، یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ کچھ رولز تھوڑے سے زیادہ ہیں، تو ہم ہر جگہ پہ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یا کی وجہ سے یہ کر دیں یا ضمہ کی وجہ سے یہ کر دیں. اس میں کچھ اور بھی رولز ہیں، اور رولز میں سے مثال کے طور پہ ایک رول کس چیز کو کنسیڈر کرتا ہے کہ وہ جو واو اور یا آپ ڈراپ کر رہے ہیں وہ حروف اصلیہ کا ہے یا وہ وزن کا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ حروف علت وزن کے بھی آتے ہیں. مثال کے طور پہ اسم الفاعل کا کیا صیغہ ہے؟ فاعل. اب یہاں پہ یہ الف کس چیز کا ہے؟ یہ الف حروف اصلیہ کا نہیں ہے، یہ حروف وزن کا ہے. اور اسی طرح مثال کے طور پہ اصل میں جب ہاں آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے نا باب مفاعلہ، باب مفاعلہ کا وزن کیا ہوتا ہے؟ فاعلہ. فاعلہ فیفاعل. فاعلہ کا اگر ہم مجہول بنائیں، مجہول کا کیا صیغہ بنے گا؟ فاعلہ. فاعلہ کیا مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی میں پہلا وہ جو حرف ہے اس پہ ضمہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بننا چاہیے تھا کچھ اس طرح، لیکن اب الف ضمہ کے ساتھ چل نہیں سکتا تو اس کو چینج کر دیتے ہیں واو میں. لیکن یہ واو کون سا واو ہے؟ یہ حروف اصلیہ کا واو نہیں ہے، یہ وزن کا واو ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں میں بھی فرق کیا جاتا ہے کہ واو یا اور الف وہ اصلی تھے یا وہ وزن کے تھے، تو اس اعتبار سے بھی رولز کہیں نہ کہیں تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جو ان کی بات ہے اللہ کرے وقت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، بالکل انشاءاللہ ایسی بات ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے کہ عام طور پہ وقت کے ساتھ سمجھ آ جاتا ہے. آپ اگر خود چاہیں تو تھوڑا سا ٹائم مشین بنا کے ذہنی تھوڑا فرسٹ ایئر میں جا کے یاد کریں کہ فرسٹ ایئر میں آپ کو یہ چیزیں کیسی لگتی تھیں اور اب الحمدللہ کیسی لگتی ہیں، کہ اب آپ ان ورڈز کو ان چیزوں کو پہچاننے لگتے ہیں. تو یہ ٹائم کے ساتھ آ جاتا ہے. فستادو کا روٹ ورڈ صاد یا اور دا ہے. تو انیس سر آپ کا یہ بات سمجھ میں آ گئی میری کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے. بعض اوقات وزن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ضروری نہیں کہ جی حروف بالکل علت بالکل ہوں. وزن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اصل وہ کیا تھی. اچھا فستادو والا جو آپ کا سوال ہے وہ انشاءاللہ پھر نماز کے بعد کور کرتے ہیں. یہاں پہ نماز ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد. جزاکم اللہ.
مجبور آپ نہ کریں اپنی مرضی سے کریں تو سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا بس. یہ ہم کون سے روم میں ہیں؟ روم 3 نہیں روم 4. جی سوال ان کا ہے، پیچھے کوئی سوال تو کنٹینیو نہیں چل رہا تھا نا. سوال ان کا ہے فاصطادو. فاصطادو میں فا ہٹا رہا ہوں، استادو. استادو جو ہے وہ واو کے بعد الف آئے گا. اس کے روٹ ورڈز انہوں نے کہا صاد یا اور دال ہیں، صحیح. پھر یا کو حذف، تو یا حذف کیوں ہو گیا؟ یہ باب ہے افتعال. افتعال تو افتعال کے حساب سے اس کا کیا ورڈ بننا چاہیے تھا؟ یا اگر ہم یہ کیا ہے، امر ہے. جی وہ چارجر میں نے ان کو کہہ دیا ہے، وہ چارجر لگا ہوا تھا، کنیکٹڈ نہیں ہے. اس کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا، الحمدللہ ہو گیا وہ وہاں سے مسئلہ تھا. جزاک اللہ خیر. جی استقادو کیا صیغہ ہے اصل میں؟ فاستقادو امر کا ہے. باب افتعال کا امر کیسے بنتا ہے؟ افتعلا ثم مضارع کیا ہوگا؟ افتعلا یفتعلو. افتعلا سالے جانا
يفتعل أنت تفتعل أنت تفتعل صحیح. اور پھر ساکن آ گیا تو کیا کریں گے, حمزۃ الوصل لگا دیں گے کسرہ کے ساتھ اور آخر سے اس کو مجزوم کر دیں گے, تو یہ ہو جائے گا افتعل. ٹھیک ہے. اب اس افتعل میں اگر آپ اس کو رکھنے کی کوشش کریں تو یہ کیا بنے گا, اس تاید, ایسے ہی ہے, اس تاید, صحیح ہے نا. اور اس کی جمع کیا آتی ہے افتعل کی, افتعلو. اگر اس پہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو بنے گا اس تایدو, ایسے ہی ہے, میں نے کہیں غلطی تو نہیں کی ہے, اس تایدو. ٹھیک ہے. اب یہ باب افتعال کا ایک رول ہے کہ صرف باب افتعال کا نہیں ہے, ویسے قریب المخارج کے مختلف رولز میں سے ایک رول ہے, صاد جو ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مخرج کے اعتبار سے, تجوید کے اعتبار سے صاد کو موٹا پڑا جاتا ہے اور تا کو باریک پڑا جاتا ہے. تو عربی زبان میں جہاں پہ بھی موٹے کے فوراً بعد باریک حرف آنے کا اس طرح کا امکان ہوتا ہے تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, کبھی ایک لازمی طور پہ رول ہو اور کبھی اختیاری طور پہ رول ہو. تو باب افتعال میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو تا ہے یہ چینج ہو جاتی ہے, تا سے موٹا کون ہوتا ہے, طا, تو یہ چینج ہو جاتی ہے طا میں. کیوں؟ تاکہ صاد کے بعد طا بولنا جو ہے آسان ہو. صاد موٹا ہے, طا بھی موٹا ہے, دونوں بولنا آسان ہے. صاد کو چینج کیوں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ صاد ہے حروف اصلیہ میں سے, تا جو ہے وہ وزن کا ہے, وزن والے کا چینج کرنے سے معنی میں اتنی تبدیلی نہیں آ جاتی, کیونکہ آپ کو پتا ہے باب کون سا ہے. تو تا چینج ہو گیا طا میں. ٹھیک ہے, ایک یہ ہو گیا. پھر یا سے پہلے یہاں پہ کیا ہے, یا سے پہلے طا پہ حرکت کیا ہے, حرکت طا پہ کیا حرکت ہے, استعیدو, اس میں طا پہ کیا حرکت ہے, فتحہ ہے. تو اس فتحہ کے اعتبار سے یا کس میں چینج ہو گیا, الف میں. تو یہ بن گیا اسقادو, جو کہ انہوں نے کہا تھا فسقادو جو آیت میں ہے. تو یہ اس طرح جو ہے وہ یا چینج ہو گیا الف میں, اور طا جو ہے وہ اصل میں باب افتعال کی تا تھی, جو کہ صاد مخرج اس کا ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے یا موٹا ہونے کی وجہ سے تا جو ہے وہ اپنے قریب المخرج جو کہ موٹا پڑا جاتا ہے حرف, وہ طا میں چینج ہو گیا. ٹھیک ہے جی. استقادو کہاں لکھا ہے سر, یہ لکھا ہوا ہے استقادو. یہ جو سوال تھا, سوال کن کا تھا, یہ سوال تھا, یہ سوال میں کاپی کر لیتا ہوں اگر اجازت ہو. یہ سوال تھا سر, فستادو کا روٹ صاد یا اور دا ہے, تو یا حذف کیوں ہو گیا, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یا الف میں چینج ہو گیا. کس طریقے سے وہ میں نے آپ کو واضح کر دیا. ٹھیک ہے جی. سر یہ صرف باب افتعال میں ہوگا یا سب میں چینج نہیں, مختلف جگہوں پہ ایسا ہے, مختلف جگہوں پہ ایسا ہے, اور یہ صرف صاد کے ساتھ نہیں ہے, اور بھی کچھ حروف ہیں جو کہ مخرج میں اس طرح کے ہیں, تو ایسی جگہوں پہ یہ اس طرح کے چینج آ جاتا ہے. جیسے اگر آپ سورہ غاشیہ اگر آپ کو یاد ہو, لست علیہم بمسیطر, اور اگر آپ اس میں مصحف میں دیکھیں گے تو اس میں چھوٹا ایک الفابیٹ بنا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ اختیاری قاعدہ ہے کہ اگر آپ موٹے کو موٹے کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ پتلے یہ اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. هل هناك سؤال آخر الذي يمكن لي أن أجيب عنه أو نذهب إلى كتابكم فأنتم قرأتم إلى تأمل ما يلي. ينام لم ينام فلم ينم لا يلتقي ساكنان. تنام الأمر صار النام فالنم, والنهي لا تنم.
یہ چیز آپ کو واضح تھی کہ امر کیسے آ رہا ہے, نہیں کیسے آ رہی ہے, اور جزم وہ کیسے ہو رہا ہے. واضح تھا یا نہیں؟ جی اوکے الحمدللہ. اقرا ما یلی یہ ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ صحیح. نہیں آج نہیں, آج سے پہلے والی کلاس میں نہیں ہوا ہے. فمن فضلک اقرأوا او اقرأ احدکم. کون پڑھنا چاہ رہا ہے؟ جو پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھنا شروع کر دیں. وَإِيَّاكُمْ. اقرأ ما یلی. نام الزملاء ولم انم. سویا میرا کلاس فیلو اور میں نہیں سویا. لا تنم فی الفصل یا احمد. کیوں نہیں سو تم کلاس میں. مت سو تم. مت سو تم کلاس میں. خف ربک. ڈرو اپنے رب سے. خف ربک. ربک. ڈرو اپنے رب سے. ربک لماذا؟ مفعول. رب کلمۃ رب مفعول ہونا. ومن الفاعل؟ فاعل الفاعل فی فعل خف. خف انت خف. صحیح. ثم الرابع لا تخف سيكون الامتحان سهلا. نہیں ڈرو ان قریب امتحان آسان ہے. سبحان اللہ. یا عثمان انت نعسان الم تنم باللیل. اے عثمان کیا آپ اونگ رہے ہیں؟ لا لا کیا لا. آپ نہیں سوری آپ اونگ رہے ہیں. صحیح. کیا آپ نہیں سوئے رات میں؟ بلا نمتو ولیکن نمتو ساعتا فقط. کیوں نہیں میں سویا تھا لیکن میں سویا تھا 1 گھنٹہ صرف. صحیح. اقرأ الکلمات الآتیہ واکتبها مع ضبط الحرف الاولی. اوکے اوکے. جی السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اقرأ قل بع صحیح. زر زق خف قم نم خوف نہیں, خف. خوف نہیں ہے. خوف نہیں, خوف نہیں ہے. کیا ہے؟ نہیں نہیں, یہ کیا ہے؟ خافا یا خافو. خف. خافا یا خافو. خف. ثم قم. ثم ناما ینام. نم نم نم. سم صحیح. پھر پھر کن. سم سیر کون. بارک اللہ فیک. نعسان کا معنی ہوتا ہے اونگنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ ڈراؤزی ہو؟ forgetting the word. اونگنا. ٹھیک ہے. نیند کے جو جھونکے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ نعسان والی کیفیت ہوتی ہے. صحیح. اس میں غور کیا کرنا ہے؟ الامر قل. کیوں؟ کیونکہ مضارع کانا عین الکلمہ. عین الکلمہ کانا مضموم. مضارع میں عین جب مضموم تھا تو اس کی حرکت پیچھے ضمہ کے ساتھ گئی.
جی سوال یہاں پہ یہ ہے کہ قال یقول میں قل، باع یبیع میں بیع، و نام ینام میں نم، ان تینوں کی حرکات جو ہے، پہلے حرف کی حرکت جو ہے قل و بیع و نم، یہ تینوں مختلف ہیں. کلمے کی جو حرکت ہے وہ مختلف ہے. قال یقول اصلا کانا یقول، باع یبیع اصلا کانا یبیع، نام ینام اصلا کانا ینوم ینوم. تو اس وجہ سے ان کے جو آخر میں حذف کرنے کے بعد حرکت جو باقی رکھی ہے وہ الگ رکھی ہے. صحیح. جی اب کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامی، تھوڑا سا فقط شویا تھوڑی سی ایک تبدیلی کر لیں، کاملن، بارک اللہ فیک. لماذا کاملن؟ بارک اللہ فیک. خبر کانا تکون او یکون منصوبا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاملا فی العلم. ثم صداع، ما معنى صداع؟ headache. صحیح. سر درد. وجملة صداع صداع سر میں درد. انا غائب اليوم لصداع، او صحیح. انا غائب اليوم، اليوم کا اعراب کیا ہوگا؟ اليوم، انا غائب اليوم لصداع، صحیح، او بسبب صداع، صحیح. ثم مشغول، ما معنى مشغول؟ Busy. صحيح. ويستعمل بالأردية أيضا مشغول، ما مشغول هو. فالجملة أنا مشغول في التمرين، صحيح، أو في حل التمرين، أو في ایک بار واپس. أنا مشغول في التمرين في اللغة العربية. أنا مشغول في حل التمرين في لغة العربية أو في مادة اللغة العربية. کیونکہ اصل میں ہم کیا کر رہے ہیں، اصل میں ہم ایک مادہ پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کی تمارین آپ کر رہے ہیں. لغت العربیہ کی اپنی کیا تمارین ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح ہوگا، انا مشغول فی حل تمارین فی حصۃ اللغت العربیہ کہتے ہیں، او فی کتاب اللغت العربیہ. انا مشغول فی تلاوت القرآن، صحیح، بالکل صحیح، بارک اللہ فیکم. ثم ذو القعدہ، ما معنی ذو القعدہ؟ مہینہ کا نام، اسم شہر. جی منیب بھائی. ایک سیکنڈ جی منیب بھائی. ذو القعدہ ایک مہینے کا نام ہے.
کچھ بھی کہتے ہیں. میں کیا کروں گا ذوالقعدہ میں؟ أنا أروح إلى مكة في ذو القعدة. اروح الى مکہ فی ذوالقعدہ. صحیح. اور کوئی کچھ سوچے چھوٹا سا سینٹنس بنائیں, اردو میں بنا لیں. ذوالقعدہ کا کیا سینٹنس بنا سکتے ہیں؟ یا ذوالقعدہ کا بنا دیا. الملح, ملح کس کو کہتے ہیں؟ ملح کہتے ہیں نمک کو. ملح اجاج, جی کھارا. ملح اگر ہم نمک کو کہہ رہے ہیں, اب آپ سوچیں نمک کے جملے میں کیسے استعمال کریں گے. کوئی اردو میں سوچ لیں, کھانے میں نمک زیادہ ہے. اتنا کمپلیکیٹڈ نہ سوچیں. اور مرد کہتے سوچیں مجھے نمک. بارک اللہ فیکم, بارک اللہ فیکم. جی مجھے نمک چاہیے کیسے کہیں گے؟ انا چاہیے کیسے کہتے ہیں؟ مجھے چاہیے. انا ملحن کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نمک ہوں. صرف انا اریدو لگا دیں. اریدو میں چاہتا ہوں یا مجھے چاہیے. ٹھیک ہے, اب اریدو میں فعل اور فاعل آ گیا. اب ملح کیا بن جائے گا اس کا؟ مفعول. مفعول کی عربی حال ملحن. انا اریدو ملحن او انا اریدو بعض الملح. صحیح. ابھی لا یاتی بالملح فی هذا الشهر. ابھی لا یاتی بالملح فی هذا الشهر, کیونکہ اتایاتی جو ہے وہ اصل میں لازم ہے. اتایاتی کا معنی ہوتا ہے آنا, تو اگر آپ کو اس کو متعدی بنانا ہے تو پھر با کا استعمال کرنا پڑے گا. صحیح. الحجاج روح مکہ, رخ نہیں ہے, ہا کے ساتھ ہے, اور اس میں پھر آپ کو حجاج کیونکہ جمع کا صیغہ ہے تو آپ کو جمع کے اعتبار سے اس کو وہ کرنا پڑے گا. انا اطبخ الملح الدجاج. دیکھیں ملح کو آپ کو پھر اس کی صفت بنانا پڑے گا نا. ملح دجاج یہاں پہ ایسا لگے گا کہ مرغی والا نمک ہے, آپ کو نمکین مرغی بنانی ہے, تو وہ نمکین صفت جو ہے وہ عربی میں بعد میں آئے گی, موصوف پہلے آئے گا. صحیح. الزیت, ما معنی زیت؟ صحیح, تیل. لیس زیتون, زیتون شیء آخر, والزیت بمعنی تیل, آئل, کھانے کا تیل. والجبن, الجبن ما معنی الجبن؟ چیز. صحیح, چیز پنیر. والدقیق آٹا. والعدس دال. والبقال دکان والا, جو گروسری والا ہوتا ہے بقال. بقالہ کہتے ہیں گروسری سٹور کو. اب زیت, جبن, دقیق, والعدس, والبقال, ان سب کو ایک جملے میں کیسے استعمال کریں گے؟ فقط جملۃ واحدہ وفیہ هذه الکلمات كلها. ایک بار واپس. صح. یشتری البقال, سبحان اللہ, یہ بھی صحیح ہے. بس یہ بس واضح کر دیں کہ آپ نے اعراب کیا پڑھا, باقی سب ٹھیک ہے. باقی آپ کہہ دیں الزیت وہکذا. صحیح, ٹھیک ہے جی. یشتری البقال الزیت والجبن والدقیق. صحیح. الزیت والزیت, الزیت مفید جدا. صحیح ہو سکتا ہے. ذهبت الى الحصل على الدقيقة. مجھے سمجھ نہیں آیا, ماذا سنیا. الزیتون مفید للصحة. الزیت والزیتون ابتو جنگل. صحیح. اب جنگل میں جی جنگل. اب جنگل میں عاشا
اسدن شیر کی بات کریں نا, اسدن فی الغابہ, اور انڈے کا کیا کریں, انڈا کا, انڈا بھی لانا ہے جنگل, ہاں جنگل میں انڈا بھی لانا ہے. وہ اکلا بیضۃ, شیر نے انڈا کھا لیا فی الفطوری, ناشتے میں. نہیں, کوشش کریں بیضہ اور غاوہ کو جملے میں کنیکٹ کریں, انڈا اور جنگل. کچھ بھی دجاجہ, بیضۃ الدجاجۃ فی الغابۃ, صحیح ہے. غصہ آیا تھا تو فریج میں رکھنے کے بجائے جنگل میں پھینک دیا, بیضۃ الدجاجۃ فی الغابۃ, صحیح ہے. اگر کہنا ہو کہ میں نے پایا یا میں نے ڈھونڈا یا مجھے ملا, تو کیسے کہیں گے, وجدت بیضۃ الدجاجۃ فی الغابۃ, صحیح. فاؤنڈ کو اردو میں وجد یجد کہتے ہیں, اور اگر ڈھونڈنے کا کہیں گے تو بحث یا بحث کہہ سکتے ہیں. بحثت عن بیضۃ الدجاجۃ فی الغابہ, وجدت پانا, میں پایا ہے. جی. القطار, اجد اذا كنت اذا تقول في المضارع اجد, ابھی پا رہا ہوں, یا ثم اجد بعدا في المستقبل, ولكن اذا كان في الماضي فوجدت بصيغة الماضي. ثم القطار والبخار, ما معنى البخار؟ اسٹیم, دھواں والا. القطار والبخار, قطار کیا تھی, ٹرین, والبخار. انہوں نے غابہ کا مطلب پوچھا, غابہ کا مطلب ہوتا ہے فارسٹ, جنگل, صحیح. القطار والبخار, چلیں جی, ان چاروں کو جو ہے ایک جملے میں, لنچ ہے, فروٹ سیلر ہے, اسٹیم ہے, اور ٹرین ہے. کیف تستعمل, وجدت کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں, ایک بار واپس. پایا, اسٹیم, یہ اسٹیم کھانا. اچھا, بخار جو ہے وہ اسٹیم کو کہیں گے, ٹھیک ہے. اب اگر کوئی چیز اسٹیم والی ہوگی تو اس کو کس طرح کہیں گے, یعنی آپ اس کو ایز اے صفت لانا چاہ رہے ہیں نا. یہ اس چیپٹر میں آیا تھا کیا یہ ورڈ بخار؟ کہاں آیا تھا اس چیپٹر میں؟ القطار خرج البخار. يسير القطار بالبخار, صحيح. جاء الفاكهاني في وقت الغداء, صحيح. جب چلی تو پھر کیا کیا؟ جب کو ویسے کہہ سکتے ہیں, بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں, لیکن آپ عندما بھی کہہ سکتے ہیں, حیثما حینا بھی کہہ سکتے ہیں, حینما بھی کہہ سکتے ہیں. القطار یسیر بالبخاری, جہاں حیث جہاں کے بھی آ سکتا ہے, جب میں بھی آ سکتا ہے کوئی ایسے. جی, حینما کر دے, حیث ویسے اس معنی میں بھی استعمال کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, بٹ خیر ہمارا سینٹینس بن گیا. کیا تھا؟ جاء الفاکہانی فی وقت الغداء ثم
اس کو تھوڑا سا اگر ہم آسان کر دیں تو ہم کہتے ہیں سما چڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ سوار ہونے کو را 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 سے آتا ہے. رائڈر کو کیا کہتے ہیں؟ رائڈر کو راکبہ. راکبہ. ثم راکب القطار عندما رأى البخارا. کیا مطلب ہے؟ راکب القطار اس نے ٹرین پہ چڑھ گیا، عندما رأى جب اس نے دیکھا، البخارا اس ٹیم کو دیکھا تو ٹرین پہ چڑھ گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا وقت تھوڑا سا ہو گیا، اگلی کلاس انشاءاللہ منتصف جس کا معنی نہ آتا ہو، نہ آتا ہو آپ کو، ینبغی لا ینبغی آتا ہے آپ کو، غلبہ یغلبو کذب یکذبو، آسان سے کلمات ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کل سے. آپ لوگوں کے پاس شاید ایک اسائنمنٹ غلط آ گیا ہے. ہمیشہ موبائل میں آتے تو نہیں آئے. میں یہ دیکھ رہا تھا آن لائن پہ ایمسیکیوز ہوتے ہیں. نیچے سے پوچھ رہے حدیث کا یہاں پہ نہیں آ رہا ہے.